یعنی وہ کون تھا جس نے پالوس کو چنا تھا دمشق کے بیابان میں؟ اعمال 13 باب 2 سے 3 آیت کوئی بھی پڑھے۔ اعمال 13 باب اس کی 2 سے 3 آیت۔ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برناس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ آمین۔ آمین۔ یہاں لکھا ہے کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل، جسے پالوس بھی کہتے ہیں، اعمال 13 باب 9 آیت کے مطابق، کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ روح القدس نے پالوس رسول کو بلایا تھا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جو روح القدس تھا وہی بیابان میں پالوس رسول پر ظاہر ہوا تھا، جو خدا کا بیٹا تھا، جسے ہم یسوع مسیح کہتے ہیں، جو جسمانی طور سے تھا، ابن آدم تھا، وہ تو خدا کے دائنی طرف اوپر آسمان پر بیٹھا تھا۔ وہ روح القدس تھا جو آپ کے درمیان میں موجود ہے، کہ لکھا ہے آج بھی کسی نے دعا کی ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے میں ان کے درمیان میں ہوں گا۔ میرا خیال ہے سیمسن نے یہ کہا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہم اس لال دھاگے کی مدد سے سب چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ یہ مکاشفات ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے، یہ میڈیٹیٹ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم میڈیٹیٹ ہی نہیں کرتے، ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہم اردو بھی نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم کیسے خدا کا کلام آگے پیش کر سکیں گے؟ سب سے پہلے ہماری جو ضرورت ہے وہ ہے اردو لینگویج، بول بھی سکیں اور پڑھ بھی سکیں، پھر آپ آگے اس قابل ہوتے ہیں کہ آپ جا کے تو لوگوں میں بڑے پیمانے پر خدا کی منادی کر سکیں، مسیح کی منادی کر سکیں۔ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شاگردوں کو سیکھنی چاہیے تاکہ وہ خدا کے لیے آگے بہت سا پھل لائیں۔ تو آج کا جو کلام ہے، حاصل کلام یہی ہے کہ پالوس رسول جو تھا، اگر ہم اس کی طرح زندگی بسر کریں اور اس کی طرح سوچیں اور اس کی طرح کلام کی سٹڈی کریں اور جو بھی وہ تعلیم دے رہے ہیں اس پر غور کریں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ خدا کون ہے۔ کیونکہ مسیح نے خود یوحنا 17 باب میں کہا تھا کہ اگر تم خدا یعنی باپ کو اور بیٹے کو جان لیتے ہو تو ہمیشہ کی زندگی تیرے پاس ہے۔ تو جب ہم باپ کو بھی نہیں جانتے، بیٹے کو بھی نہیں جانتے، ہمیشہ کی زندگی ہمیں کیسے ملے گی؟ ہم کو ڈھونڈنا چاہیے کہ ہمارا کریٹر کون ہے، ہمارا بنانے والا کون ہے۔ اگر ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، کس کی مہر ہمارے ہاتھ پر لگی ہے، تو پھر زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا۔ پھر تو ہم جانوروں کی طرح ہیں جن کو کوئی ضرورت نہیں سمجھنے کی۔ ہم انسان ہیں، خدا نے ہمیں اس لیے دنیا میں بھیجا کہ ہم اسے پہچانیں، خدا کو جانیں۔ لیکن جب ہم تعلیم نہیں لیتے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میں ایک جنرل سی بات کر رہا ہوں، میں کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہا، لیکن یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا کا کلام سیکھنا چاہیے، خدا کے کلام کے پاس آئے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کی اونچائی، اس کی گہرائی اور اس کی چوڑائی کتنی زیادہ ہے، تاکہ مسیح کی اس محبت کو سمجھ سکوں جو بیان سے باہر ہے، ادراک سے پرے ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو بیٹیاں بیٹے ہیں اور بڑے ہیں، وہ زیادہ تر کوشش کریں کہ وہ اردو میں آگے بڑھیں۔ وہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے بھائی ہیں جو ہمارے ساتھ بستے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، وہ تعلیم لیتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں کیسے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کسی کا دل ٹوٹے، لیکن
ये बात ज़रूरी है कि हमें उनकी नकल करनी चाहिए थोड़ी बहुत। जो किसी चीज़, किसी भी इंसान में अच्छे गुण है तो हमें उसकी नकल करनी चाहिए। लेकिन मैं ये कभी भी नहीं कहता, मेरा ये मतलब कभी भी नहीं है कि आप उसकी तालीम की नकल करें। मैं ये नहीं कह रहा। जो अच्छे गुण है इंसानियत के तौर पर, हमें हर एक जो ठीक बात कहता है या सच्चाई से बात कहता है, हमें उसकी सुननी चाहिए एज ए इंसान। लेकिन मैं क्रिश्चियनिटी की बात नहीं कर रहा, मैं एक इंसान के नाते ये कह रहा हूँ कि हमें उनकी अच्छी चीज़ों की पैरवी करनी चाहिए। वो सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, दुआ करते हैं। हम में से कौन जो 4 बजे उठ के दुआ करता है? हमारे बच्चे 12 तक सोते हैं, वो लोग काम करते हैं। छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं, पढ़ते हैं, साथ मजदूरियां भी करते हैं। कई तो खैर पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ये देखनी चाहिए कि वो क्यों आगे बढ़ रहे हैं। एक छाबड़ी लगाता, थोड़े महीने सालों के बाद उसके पास स्टोर होता है। ये नहीं कि ये चीज़ें हमें मैनिडेट करनी चाहिए कि क्यों वो लोग जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, हमारे लोग पीछे पस्ती की तरफ क्यों जा रहे हैं। हम सच्चे खुदा की इबादत करते हैं जिसने आसमान और ज़मीन देखी और अनदेखी चीज़ों को बनाया। क्योंकि हमें लेजीपन छोड़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, बाइबल को पढ़ना पड़ेगा, इल्म हासिल करना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे, आगे जाना हमारे लिए दुश्वार हो जाएगा। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह कि उर्दू जो हमारी मादरी ज़बान है, इससे हमें इस पर अबूर होना चाहिए। पंजाबी ज़बान जो हमारी मादरी ज़बान है, उस पर भी हमें अबूर होना चाहिए। यानी कि जब हम पंजाबी बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं तो आप देखते हैं उसमें अंग्रेजी के फिक्रे ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों भाई, वजह क्या है? क्या उनके पास उर्दू का अल्फाज नहीं है? क्या उनके पास पंजाबी के अल्फाज नहीं है कि वो इस्तेमाल करे भाई अपनी लैंग्वेज में, अपनी जो ज़ुबान है। जो बाहर के लोग हैं उन पर हम उंगली नहीं उठा सकते क्योंकि वो रोज़ अंग्रेजी में बात करते हैं सब लोगों से। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में बहन भाई बसते हैं, मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि उर्दू बोलूँ या पंजाबी बोलूँ, लेकिन कभी कभी मुंह से निकल आता है। लेकिन जो वहाँ रहते हैं, जिनका काम ही उर्दू और पंजाबी के साथ है, मेरा कोई मकसद नहीं है कि आप पर उंगली उठाना, बल्कि मेरा मतलब है कि आप आगे बढ़ें। अगर आप किताबें नहीं पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आप उर्दू नहीं सीख सकेंगे कभी भी। खैर जो भी है, खुदा आपको बरकत दे। कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर खुदा बरकत बख्शे। खुदा का शुक्र हो। आमीन।